بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور فیملی پلاننگ۔ بچے دو ہی اچھے، یہ فکرہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون سی کتاب سے، کون سا قیاس ہے، کون سی منطق ہے، کون سی احادیث ہے، کس ارسطو نے یہ لکھا ہے کہ بچے دو ہی اچھے؟ کیوں؟ تو اس کو روزی دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، مکان دینے والا ہے، کیا دینے والا ہے اس کو کہ بچے دو ہی اچھے؟ معیشت برباد ہو جائے گی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، زمین کم ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، ذرائع کم ہو رہے ہیں۔ کیا تو ٹھیکیدار ہے؟ خود تو کچھ تو کر نہیں سکتا، تجھے کھلانے والا وہ مالک ہے، اور اسی کے ساتھ تو جھگڑا کرنے کو جا رہا ہے۔ وہ اتنی مخلوق کو دے رہا ہے، اس کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اس نے تو ایک دن نہیں گلا کیا کہ اس کو کم کرو، یا اس نے تو کم نہیں کیا، بڑھا ہی رہا ہے، رزق وہ دے رہا ہے۔ جب اس دنیا میں 1000 انسان تھا یا 2000 تھے، 4000 تھے، انہوں نے تو نہیں سوچا تھا کہ وسائل کم ہو جائیں گے، آبادی بڑھ گئی تو زمین نہیں رہے گی، مکان نہیں ملے گا، پانی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے تو نہیں سوچا۔ تو ہی آج 50 یا 100 سال والا جو ہے سوچنے لگا ہے کہ یہ ذرائع ختم ہو جائیں گے، کوئی چیزیں نہیں رہیں گی، لہٰذا آبادی پر کنٹرول کرو، یہ مسئلے بن رہے ہیں، وہ مسئلے بن رہے ہیں، یہ مسئلے بن رہے ہیں، وہ مسئلے بن رہے ہیں۔ جس کے پاس تو دو کہہ رہا ہے، جس کے پاس دونوں بیٹے ہیں وہ بیٹیاں کو ترستا ہے، اس کا کیا کرے گا تو؟ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں وہ بیٹے کو ترس رہا ہے، اس کا کیا کرے گا؟ جس کے پاس ہے ہی نہیں، اسے تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، وہ تو بھوکا مر رہا ہے، اس کو تو نے کوئی نہ کھانا کھلایا، اس کو بھی تو کھلا دینا، وہ تو تیری معیشت پر بوجھ نہیں ہے، اس نے تو تیرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں نا، کیونکہ اس نے بچوں کو پیدا ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ تو ہمیں ان فرنگیوں کے پیچھے چلانا چاہتا ہے جو ماں اور بہن کے ساتھ زنا کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، جانوروں سے بدترین زندگی گزارتے ہیں، ان کے پیچھے چلانا چاہتا ہے۔ لڑکوں کے پاس لڑکیاں نہیں ہیں شادی کے لیے، لڑکیوں کے پاس لڑکے نہیں ہیں شادی کے لیے، جانوروں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، لڑکے سے شادی کر رہا ہے، لڑکی سے شادی کر رہی ہے، ان کے پیچھے چلانا چاہتا ہے۔ ان کی موت پر ان کو تو کندھا دینے والا کوئی نہیں رہا، جب ان کی فیملی نہیں ہے، نسل ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس کیا ہے؟ وہ تو ہمیں دیکھ کر جیلس ہو رہے ہیں کہ یہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، یہ اپنے سرکار کے حکم کو مانتے ہیں اور اپنی آبادی کو بڑھاتے ہیں، یہ تو مسلمان بڑھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے تباہی کا سبب بن جائیں گے، ان کو نظریے ہی ایسے دے دو، ان کا ذہن ہی بدل دو۔ تو پھر ہم کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر فخر ہوگا، جب صحابہ کے پاس 50 100 بچے تھے، ان کے اولاد تھی، وہ تو نہ گھبرائے، وہ تو فاتح تھے، انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، اسلام کا بول بالا کیا ہے، وہ تو نہ پریشان ہوئے، ایک دن کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے، اور تو پریشان ہونے لگ گیا، نہ تو کچھ کرنے والا ہے، ٹیکسوں کی مد میں خود تو کھانے والا ہے، عیاشیاں کرنے والا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ بچے نہ پیدا کرو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تیرے سے پہلے کتنے آئے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے، تو کیسے کرتے؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے؟
بھائی چاند پر ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں، اب بھائی چاند پر تیرا باپ بھی نہیں گیا اور نہ ہی جا سکتا ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ ناسا نے ابھی تک کوئی دلائل نہیں دیے، کوئی ثبوت نہیں دیے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چاند پر گئے تھے، اور تم نے مان لیا، بے دلیلی مان لیا، تحقیق کی نہیں کی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا اگر لگا دے کوئی صیاد تو شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کبھی تحقیق کی کہ تو چاند پر چلا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاند پر گیا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، واقعی گئے ہو، آپ جا سکتے ہیں۔ اندھا اعتبار، اندھی تقلید۔ قرآن کی تو جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نکال کے دکھاؤ، مجھے ہر چیز نکال کے دکھاؤ، کہاں سے ہے، کون سی دلیل ہے؟ سچ بھی ہو قرآن کھول کے بھی آگے دکھا دیتے ہیں، پھر بھی جھوٹے مانتے ہی نہیں ہو۔ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں کہ چاند پر گیا۔ اور بھئی ادھر تو ہزاروں ایکڑ جو ہے نا، کروڑوں ایکڑ جو زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، آباد کو تو نے بنجر کیا ہے، جو بنجر ہیں ان کو آباد کر لے۔ زمین تو ختم نہیں ہوئی، تیری سوچ ختم ہو گئی ہے، تیری کھوپڑی ہے نا جو وہ خالی ہو گئی ہے، فکر سے، سوچ سے، افضلیت سے۔ تو جو اتنی لاکھوں ایکڑ جو زمین بنجر پڑی ہے، بے آباد پڑی ہے، سیراب نہیں ہو سکتی، ان کو آباد کر دے، یہ رزق آ جائے گا۔ اور بھئی رزق تو اس دور میں پہلے کی نسبت سے بھی بڑھ رہا ہے، زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اگر پہلے کہتے ہو تو 1 ایکڑ میں 20 من گندم تھی، اب تو 40 100 نکل رہی ہے، تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ رزق تو وہ دے رہا ہے، کون سی پریشانی جو آپ کو دن رات سونے نہیں دے رہی، اور آپ فیملی پلاننگ۔ جو عالم سو جو آتا ہے اس کی جو بات جس طرح وہ کہتا ہے، پتہ نہیں وہ بیچارہ بکاؤ تھا کس طرح کا تھا، اس نے جو کہی اس طرح کر لو، یہ بھی ٹھیک جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ وہ کوئی تحقیق کی ہے؟ کوئی جید علماء کے پاس گیا ہے تو؟ علماء حق کے پاس گیا تو؟ کوئی تحقیق کی ہے؟ کچھ سے پوچھا ہے؟ کچھ ایسے ہی لگ گئے، گھر آیا، بیوی کو بتایا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے بھی کہا جو میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور پہلے بھی تو 2 بچے جب جنے تھے، تکلیف تو اس وقت بھی ہوئی ہے نا تجھے، اور جب تو آئی تھی اس وقت بھی تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی۔ ارے جن کے تو زیادہ ہوتے ہیں وہ تو فخر کرتے ہیں، اور جس کے 10 بھائی ہوں تو وہ اس کا سر کتنا سا فخر سے بلند ہوگا۔ اگر 1,000 روپیہ بھی کمائیں 10 آدمی تو کتنا پیسہ بنے گا؟ 3 لاکھ روپیہ بن جائے گا تقریباً۔ وہ 3 لاکھ والا بہتر ہے یا 3,000 یا 30,000 والا بہتر ہے؟ کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جس کا ایک ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یار میرا تو اپنا گزارا نہیں ہو رہا۔ اور بھائی فیملی پلاننگ نہیں رہے گی، فیملی سسٹم ہی نہیں رہے گا، تب وہ برباد ہو جائے گا۔ چلو اصل میں ہمارے ایمان پختہ نہیں ہے، کچے ہیں، بالکل کچے، کوئی تحقیق نہیں کی اس کو پکانے کے لیے۔ ہر چیز پکانے کا طریقہ سیکھ لیا ہم نے، طرح طرح کے کھانے سیکھ لیے، طرح طرح کی چیزیں خریدنے سیکھ لیے، استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، لیکن ایمان کو پختہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سیکھا۔ کوئی کسی مرد فقیر کے پاس ایک دن بھی نہیں گئے، مرد حق کے پاس ایک دن بھی نہیں گئے۔ اگر ہاں البتہ اس نے حق کی بات کر دی ہے نا تو اس کا سر قلم کر دیا، اس کو ذلیل و رسوا کیا، اس کو برباد کیا، اس کو قبر تک پہنچا دیا، خاندان نے اس کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا، والدین نے اسے چھوڑ دیا۔ یار تو یہ باتیں کر، جو کو پرانی بات کر دے، یا یہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا، یا ہمارا یہ سسٹم اس طرح اچھا چل رہا تھا، وہ تو ہمیں پچھلے پتھروں کے دور میں لے کے جانا چاہتا ہے، پتھروں کے دور میں لے کر جانا چاہتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ تو اسلام پر نکتہ چینیاں کر رہا ہے اور کوئی بات نہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا بیکار سمجھ کر بجھا دیا جن کو تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اب بھائی وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، وگرنہ ان چراغوں سے جو آج کل کے چراغ ہیں نا، ان سے روشنی نہیں ہوگی۔ چراغ وہی ہے، انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا، وہ بہتر